رمضان پاک کے مہینے میں افطار کے وقت میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، آج مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو۔ بیٹی نے صاف انکار کر دیا۔ امی، اس وقت ٹی وی پر میرا پسندیدہ سیریل چل رہا ہے، میں اس کو دیکھوں گی یا یہ کام کروں گی؟ جب سیریل ختم ہو جائے گا تو میں آپ کی کچھ مدد کر دوں گی۔ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا، تم اس کو چھوڑو، پہلے افطاری تیار کراؤ۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات انسنی کر دی۔ پھر اس خیال سے ٹی وی دیکھنے اوپر والے کمرے میں چلی گئی کہ اگر میں نیچے بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی تو امی مجھے بار بار آوازیں دے کر ڈسٹرب کریں گی۔ لڑکی نے اوپر کمرے میں جا کر کمرہ اندر سے لاک کر لیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے اتنا کر لیا۔ اتنے میں مہمان آ گئے، سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی نیچے آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو ماں کو گھبراہٹ ہو گئی اور وہ اوپر چلی گئی۔ دروازے پر جا کر کافی آوازیں دیں مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو ماں اور زیادہ گھبرا گئی۔ پھر ماں نے اس کے نیچے کھڑے بھائی اور رشتہ داروں کو اوپر بلایا۔ سب لوگوں نے آواز لگائی، جب کوئی بھی جواب نہیں آیا تو دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ ٹوٹا تو اندر دیکھا ٹی وی چل رہا ہے اور وہ لڑکی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھی پڑی ہے۔ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ وہ کئی ٹن وزنی ہے۔ اب سب لوگ کافی پریشان تھے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی، اور اس پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جب ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور وہ ہلکی ہو گئی۔ اب ایسا منظر ہو گیا تھا کہ جب ٹی وی کو اٹھاؤ تو لاش اٹھ رہی تھی اور جب ٹی وی کو رکھو تو لاش کا وزن بڑھ جاتا تھا اور لاش نہیں اٹھتی تھی۔ اللہ اکبر! اس طرح ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے اور اس کو غسل دیا اور کفن دیا، اور پھر اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ویسے ہی ہو گئی جیسے کسی نے اس پر پہاڑ کا وزن رکھ دیا ہو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی تو سب لوگ شرمندگی میں پڑ گئے۔ آخر میں جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تو اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ قبرستان میں لے جانے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک کر کے لوگ گھر کو واپس آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی کو بھی واپس لے چلو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھا کر واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اللہ اکبر! کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ دیکھنے والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں۔ لوگوں نے دوبارہ ٹی وی کو ادھر ہی رکھا اور اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھ کر قبر کو بند کر دیا۔ پھر دوبارہ ٹی وی لے کر چلے تو پھر وہی ہوا، اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آخرکار تیسری بار بھی لڑکی کو قبر میں رکھا اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ہماری ہی سمجھداری کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دکھایا۔ اگر ابھی بھی ہم نہیں سدھرے تو ہم بیکار انسان ہیں۔ تدفین کے بعد جب میت کی ماں سے اس کا عمل دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ ایک دن ٹی وی کے پروگرام میں اس کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا اور اذان شروع ہو گئی۔ میں نے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے یہ کہہ کر ٹی وی بند کرنے سے انکار کر دیا کہ امی، اذان تو روزانہ ہوتی ہے مگر یہ پروگرام اور گانے روز روز نہیں آتے۔ ناظرین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبرت ناک عذاب اس لڑکی کو اس عمل کے سبب ملا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کا احترام اور اذان و قرآن کا احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔